السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے اے جے کے اسٹیٹس اینڈ کرنٹ موو۔ تو سامعین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 ماہ سے ایک خبر زیر گردش ہے، اور حالیہ دنوں میں وہ کافی زور پکڑ گئی ہے، اور اس ضمن میں 2 اجلاس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک راولہ کوٹ میں کنونشن ہوا ہے دھرنے کی صورت میں، وہ آپ کے سامنے میں اس کا ایک شارٹ کلپ رکھوں گا، جس میں راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی شرکت کی ہے۔ اور پھر دوسرا کلپ کا وہ اپن نیلم میں ایک جلسہ ہوا ہے، وہاں کے ضلعی امیر جو ہیں محمد الطاف کشمیری صاحب، 2 یہ کلپس ہیں، یہ زیر انتظام جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہوئے ہیں، اور ان میں اسی موضوع پر بات کی گئی ہے کہ ایکٹ 1974 کی جو 15ویں ترمیم ہے مبینہ طور پر، ان کے مطابق کہ یہ تجویز سامنے آ چکی ہے اور مسودہ تیار ہو چکا ہے، تو اس کے خلاف بات انہوں نے کی ہے، اور یہ آزاد کشمیر میں اس وقت احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے 2 مختصر قسم کے کلپس رکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیے۔ کہ آپ بلائیں آل پارٹیز کانفرنس، تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے ہم بلا لیں گے، لیکن میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ یہ جرت آپ نے کی۔ یہ یقین دہانی کیجیے گا کہ شاہ عبد الغامد قادر صاحب بھی ادھر تشریف لائیں تو ہم آئیں گے انشاءاللہ، ہاں سارے آئیں تو ہم بھی آئیں گے۔ مجھے پتا چلا کہ زاہد رفیق صاحب نے، جاوید شریف صاحب نے بہت سمجھداری کے ساتھ اس سارے معاملے کو حکمت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ راجہ صاحب نے بہت تفصیل سے آل پارٹیز جو بھی میں آپ 2 مجھے پتا ہے، باقی نام نہیں یاد ہے نا، سبھی نے جو کچھ کیا ہے، عامر خورشید نے، اظہر نظر صاحب کون دے، اظہر نظر صاحب، سارے ضلع قیادت، آپ نے تاریخ میں نے کہہ دیا دوڑائی ہے۔ میں آج سے دوبارہ انٹری ڈال رہا ہوں، تبری میں مارش وجہ سے اس کے ہوں برک لیں وہ ڈاکٹر کی چالیوں بانو ان سادہ وہ تقریباً جا کے کب دے جان نڑی کپی اس کا ان کا اٹھنا تب نے اس پاس تو ربی میں ٹھوارس تو دعا کرا کہ اس خطے کے حوالے سے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا، میں کھلی گل واسا راج صاحب تُسے کی ڈر اسی میں کیا ڈرتا زیادہ اتنا پکڑ لے دوئے کرے گے سوڑی کر بھی اپنے نے۔ تو بات یہ تھی کہ کوئی ایجنڈا، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا، یہ ٹپرے نے نہیں برک میں ہوتے پار، اور ادھر کا بھی ایجنڈا ہے، لیکن ہم شہداء کی اولاد ہیں۔ کشمیر کے جسد پاکیزہ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، جو کرے گا اس پہ عرصہ ہاتھ تنگ کرے گا۔ سارا کشمیر حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر اگر پاکستان سے علاق کہتا ہے تو جماعت اسلامی سے بڑا، پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسلم لیگ سے بڑا یا پیپلز پارٹی سے بڑا، اور جن کو نیشنلسٹ کہا جاتا ہے انہوں نے تیریوں ہوئی ہیں آج کل، انہیں ناراض کے نہیں ہو جاتا برکھنا جلنے فلائی قسم سے منہ نہیں کھولنا کیا وہ پاکستانی علاقی میں راجہ فاروق حیدر صاحب، لیکن میں آپ بھائیوں کو جنہیں قوم پرست کہا، قوم پرست کوئی نہیں ہو جاتا، ہم سارے اللہ کی پرستش کرنے والے، قوم سے محبت ہے، اور مجھے اپنے اور بیگانے قوم پرست کہتے ہیں، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ فخر کیا تھا کہ ہمیں اگر کشمیری کی حیثیت سے عزت نہیں ملے گی تو خدا کی قسم ہم سے بڑا اپنی قوم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہم قربانی بھی دینا جانتے اور دیتے رہے، عزت سے جیئیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، میں ادھر پاکستان کو، میاں شہباز شریف صاحب کو، پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، پاکستان میں جن لوگوں کی حکومت ہے ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹوپی ڈرامہ بند کر دیجئے۔ آپ کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکے، اور اب آپ کشمیر کو غلامی کی زنجیر کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی کسی ترمیم کو بھی نہیں قبول کریں گے، اور اس مرحلے پر میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اگر 15ویں ترمیم کی بات کی جائے تو اندرون خانہ یہ ساری پارٹیاں کشمیر کو تقسیم کرنے کے حوالے سے ایک ایجنڈے پر موجود ہیں۔
मैं माजरत चाहूंगा पीपल पार्टी और पीटीआई और नून लीग के उन कारकुनान से, लेकिन जो सच और हक है आप भी उसको जानते हैं। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? मैं इस मौका पर कहना चाहता हूँ कि मुनाफिकत को छोड़ें, अपनी लीडरशिप को बता दें कि हम ऐसी पार्टियों से अपना ताल्लुक खत्म कर देंगे। हमें ऐसी पार्टियां आजाद कश्मीर में नहीं चाहिए। और अल्लाह के बंदो, हिंदुस्तान ने गासबाना कब्जा किया कश्मीर के ऊपर, जिसके हवाले कल हमने एहतजाज किया, लेकिन ये तो सबसे बड़ी बेगैरती होगी कि हमारे मेंबरान असम्बली अपनी गुलामी को तवालत देने के लिए 15वीं तरमीम को यहाँ पास करवाना चाहते हैं। मैं इस मौका पर आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी तरमीम आई, नीलम वैली का चप्पा चप्पा मेरा और आपका है, यहाँ के बाशिंदों का है, आजाद कश्मीर का चप्पा चप्पा यहाँ के बाशिंदों का है। और अगर इसके ऊपर कोई हर्फ आएगा, हम अपनी जान नहीं देंगे, बल्कि जो इस तरह के इक़दाम करेंगे हम उनकी जान इंशाअल्लाह लेंगे। जी सामीन मोहतरम, आपने दो क्लिप्स देखे। ये मुख्तसर किस्म के क्लिप्स थे, अगरचे 18-18 मिनट्स पर मबनी ये क्लिप्स हैं। बड़ी डिटेल के साथ इस पे बात की गई है। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप कहीं से भी वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अलबत्ता जिस मकसद के ख़िलाफ़ बात की गई है उसके कुछ चीदा पॉइंट आपके सामने रखते हैं, यानी 15वीं तरमीम से मुतल्लिक़। तो 15वीं तरमीम है क्या? पहली बात तो ये कि लफ्ज़ रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा UNO इसको हज़फ कर दिया गया है। यानी जहाँ कहीं भी लफ्ज़ रियासत इस्तेमाल होता था और UNO का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, इसे हज़फ कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आज़ाद कश्मीर को सूबे के दर्जा दे दिया जाए। तीसरा पॉइंट है इसका जी, कौंसल बहाल हो जाएगी, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दफ़ा पाकिस्तान, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान समेत 7 मेंबर इस्लामाबाद से और 6 मेंबरान आज़ाद कश्मीर से लिए जाएंगे। यानी ये कौंसल की जो बॉडी होगी वो इन मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। कौंसल की कानून साजी को बालादस्ती हासिल होगी, जिसे किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जाएगा। पाँचवा पॉइंट यह था कि चीफ़ जस्टिस, आला अदलिया के जजेस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रियाँ प्राइम मिनिस्टर करेंगे। छठा पॉइंट इसका यह था कि कौंसल को टैक्स इकट्ठा करने और बजट पेश करने का अख्तियार हासिल होगा। सातवां पॉइंट इसका यह था कि 80 से 85 खरब से ज़ायद पाकिस्तान में मौजूद कश्मीर प्रॉपर्टी कौंसल के दायरा अख्तियार में होगी। आठवां पॉइंट इसका यह है कि कानून साज असम्बली के अरकान की तादाद 56 होगी, जिसमें भारतीय मकबूजा कश्मीर के 2 अरकान असम्बली नुमाइंदगी करेंगे। सामीन मोहतरम, साथ एक वजाहत करता चलूँ कि ये पॉइंट्स मैंने तरतीब दिए हैं, वो जो डिटेल है वो कुछ खासी लंबी है। मैंने चीदा पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। 9वां पॉइंट ये है कि वज़रा की तादाद 27 और मशीरान 3 होंगे। एक और 10वीं शेक कह लें या पॉइंट कह लें, वो ये है कि आर्टिकल 2 की डेफिनेशन क्लास में हुकूमत की जगह लफ्ज़ जॉइंट सिटिंग की तजवीज़ है। 11वां पॉइंट है कि लफ्ज़ रियासत की जगह अब आज़ाद जम्मू व कश्मीर तजवीज़ है। ये कुछ इसके चीदा पॉइंट्स थे। डिटेल काफ़ी तवील है। ये मसवदा मुबैना तौर पर महकमा कानून व इंसाफ पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक़ के का तरतीब दिया हुआ है और इस मुजवज़ा मसवदे को बाकायदा नंबर अलाट किया गया है और इस पर बाकायदा डेट मेंशन है 29 जून 2022। इसकी तैयारी में जो लोग शामिल हैं, इनमें आज़ाद जम्मू व कश्मीर के वज़ीर ज़राअत मीर अली अकबर, वज़ीर तालीम दीवान खान चुगताई, वज़ीर शहरी दफ़ा चौधरी अकबर इब्राहीम, वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद ख़ान, वज़ीरात तामीरात आमा
اظہر صادق اور وزیر قانون فہیم اختر ربانی، وزیر ہاؤسنگ یاسر سلطان، سیکریٹری حکومت ارشاد قریشی، ان لوگوں کے نام اس میں شامل ہیں، یہ نام دیے گئے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہاں تک تو اس کی آپ کے سامنے سچویشن رکھی ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے مبینہ ہے، اس کی قانونی حیثیت اب تک اتھینٹک نہیں ہے، اس لیے کہ اس مسودے کو ابھی تک کسی پراپر فورم سے پیش نہیں کیا گیا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک مبینہ مسودہ ہے، اور کس حد تک یہ درست ہے یہ بعید قیاس ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل ہے۔ اصل میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسودہ ہے تیاری تو اس کی ہو گئی، اور اس ضمن میں یہاں تک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے۔ ہاں، پھر کئی بات بنتی ہے کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس میں یہ مسودہ ڈسکس ہوتا ہے تو پھر اس کی اتھینٹسٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی حد تک درست ہے۔ لازمی بات ہے کہ وہاں ذمہ داران ہوں گے، اور جب تک ان کے سامنے کوئی اتھینٹک مسودہ نہیں ہوگا تو اس قدر لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت تک میں اور آپ انتظار کرتے ہیں۔ دراصل اس میں جو پوائنٹ ہے وہ انتہائی خطرناک بھی ہے، اور اس مسودے میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹس دونوں پر بات نہیں کی جا سکتی، اور یقیناً دونوں طرح کے اسپیکٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ جب تک کہ یہ مسودہ آل پارٹیز کانفرنس میں ڈسکس نہیں ہوتا یا کسی پراپر فورم پہ جا کر ڈسکس نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب تک اسے آپ ایک انفارمیشن ہی سمجھیے، اور اس وقت تک میں اور آپ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔